الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اذکروا یاد کرو نعمتی میرے اس احسان کو التی انعمت علیکم جو میں نے تم پر کیا وانی اور یہ کہ فضلتکم میں نے تم کو بڑائی دی میں نے تم کو فضیلت دی علی العالمین تمام جہان والوں پر۔ یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل میرے اس احسان کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ یہی مضمون پہلے بھی ارشاد فرمایا اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تو دوبارہ اس کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت، کیا فائدہ ہے؟ سوال ہوتا ہے کہ یہی مضمون اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم پہلے بھی ارشاد فرمایا، تو یہاں پر اس کو دوبارہ ذکر کیوں فرمایا؟ جواب یہ ہے کہ یہ مضمون پچھلے مضمون کو پختہ کرنے کے لیے مکرر ذکر فرمایا، دوبارہ ذکر فرمایا۔ اس مضمون کو مزید پختہ کرنے کے لیے، تاکید کے لیے اس کو دوبارہ ذکر کیا گیا۔ باقی نعمتی التی انعمت علیکم اس سے مراد ہے نبوت، کتاب، علم، ایمان، اعمال صالحہ، بادشاہت اور انبیاء وغیرہ کی نصرت۔ نعمتی التی انعمت علیکم مراد وہ احسانات ہیں جو اللہ نے ان پر کیے، یعنی کہ نبوت، کتاب، علم، ایمان، نیک اعمال وغیرہ۔ اور وانی فضلتکم علی العالمین میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی۔ یہاں پر فضیلت سے مراد ہے آباء و اجداد کو فضیلت دی، تمہارے آباء و اجداد کو ہم نے فضیلت دی ہے۔ اور آباء و اجداد سے مراد بھی وہ لوگ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اور وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد گزرے اور انہوں نے اپنے دین کے اندر کسی قسم کی تحریف نہیں کی۔ فضلتکم سے مراد ہے آباء و اجداد کو فضیلت دی ہے، اور آباء و اجداد سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اور وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد آئے اور انہوں نے اپنی دین کے اندر کسی قسم کی تحریف نہیں کی تھی۔ باقی جب مراد آباء و اجداد کو فضیلت دینا ہے تو یہاں پر یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم کو فضیلت دی ہے؟ سوال ہوتا ہے جب مراد آباء و اجداد کی فضیلت ہے تو پھر ان کو مخاطب کر کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھے ان کو مخاطب کر کے یہ کیوں فرمایا کہ ہم نے تم کو فضیلت دی ہے، تم کو بڑائی دی ہے؟ جواب یہ ہے کہ آباء و اجداد کی فضیلت اولاد کے لیے بھی فضیلت کا باعث ہوتی ہے۔ آباء و اجداد کی فضیلت اور شرافت یہ اولاد کے لیے بھی فضیلت اور شرافت کا باعث ہوتی ہے، اسی وجہ سے فرمایا ہم نے تم کو فضیلت دی ہے۔ علی العالمین تمام جہان والوں پر ہم نے تم کو فضیلت دی ہے۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر تو ان لوگوں کو فضیلت حاصل نہیں ہے، پھر کیسے فرمایا کہ میں نے تمام جہان والوں پر تم کو فضیلت دی ہے؟ سوال ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر تو ان لوگوں کو فضیلت حاصل نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر کیسے فرمایا انی فضلتکم علی العالمین میں نے تم کو سارے جہان والوں پر فضیلت دی ہے؟ دو جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ میں نے تم کو جہان والوں پر فضیلت دی، یعنی ان لوگوں پر فضیلت دی جو اس زمانے کے اندر موجود تھے اور وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ میں نے جہان والوں پر تم کو فضیلت دی ہے جن میں یہ خصلتیں اور یہ عادات، اچھے عادات موجود نہیں ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ میں نے تم کو ان لوگوں پر فضیلت دی ہے جو اس زمانے کے اندر موجود تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ مراد ہے میں نے ان لوگوں پر تم کو فضیلت دی ہے جن میں یہ اچھی عادات اور اچھی باتیں نہیں ہیں۔ واتقوا اور ڈرو یومن اس دن سے لا تجزی کہ کام نہیں آئے گا نفس کوئی شخص عن نفس کسی شخص سے شیئن کچھ بھی، کام نہیں آئے گا نفس کوئی شخص عن نفس کسی شخص کے شیئن کچھ بھی، ولا یقبل اور قبول نہیں کیا جائے گا منہا اس کی طرف سے شفاعت کوئی سفارش،
ولا یؤخذ اور نہیں لیا جائے گا منہا اس کی جانب سے عدل کوئی بدلہ ولا ہم ینصرون اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، مطلب یہ ہے کہ اس دن کے عذاب اور اس دن کی سختیوں سے ڈرو کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ قیامت کی جو سختیاں ہوں گی اور عذاب ہوگی کوئی کسی کی کفایت نہیں کر سکے گا۔ اس دن کے عذاب اور اس دن کی سختیوں سے ڈرو کہ جہاں پر جس دن میں کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، قیامت کا جو عذاب ہوگا اور سختیاں ہوں گی وہاں کوئی کسی کی کفایت نہیں کر سکے گا۔ ولا يقبل منها شفاعت، منہا کی ضمیر کے مرجع میں دو احتمال ہیں۔ نمبر ایک نفس عاصیہ یعنی گناہگار شخص، گناہگار نفس۔ اب مطلب یہ ہوگا کہ گناہگار نفس کی طرف سے سفارش قبول نہ ہوگی۔ نمبر دو ضمیر کا مرجع ہے نفس شافعہ، شفاعت کرنے والا نفس۔ اب مطلب یہ ہوگا کہ کسی سفارش کرنے والے شخص کی شفاعت قبول نہ ہوگی۔ ولا يقبل منہا شفاعت، منہا کی ضمیر کے مرجع میں دو احتمال ہیں۔ نمبر ایک نفس عاصیہ یعنی گناہگار نفس، مطلب یہ ہوگا کسی گناہگار نفس کی طرف سے سفارش قبول نہ کی جائے گی۔ نمبر دو ضمیر کا مرجع ہے نفس شافعہ، شفاعت کرنے والا۔ اب مطلب یہ ہوگا کہ کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت قبول نہ کی جائے گی۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ بہت ساری آیات اور احادیث صاف بتاتی ہیں کہ انبیاء اور دیگر نیک بندے گناہگاروں کی سفارش کریں گے اور اس پر اجماع بھی ہے، تو پھر کیسے فرمایا ولا يقبل منہا شفاعت، کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی؟ سوال ہوتا ہے کہ بہت ساری آیات اور احادیث صاف بتاتی ہیں کہ انبیاء اور دیگر نیک لوگ گناہگاروں کی سفارش کریں گے اور اس پر اجماع بھی ہے، پھر کیسے فرمایا ولا يقبل منہا شفاعت؟ جواب یہ ہے کہ مراد کافر ہیں، کہ کافر کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، کافر کے حق میں کوئی سفارش نہیں کرے گا، کوئی کرے تو اس کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ جواب یہ ہے کہ مراد کافر ہیں کہ کافر کی کوئی سفارش نہیں کرے گا، اگر کوئی کرے گا تو اس کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ ولا یؤخذ منها عدل، اس سے کوئی عدل نہیں لیا جائے گا، مراد ہے بدل یعنی فدیہ، کہ کوئی فدیہ بھی نہیں لیا جائے گا، کوئی مال وغیرہ بھی نہیں لیا جائے گا کہ مال دے کر وہ اپنے آپ کو عذاب سے چھڑا لے۔ ولا ہم ینصرون اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ یہاں پر ہم ضمیر کا مرجع نفس ثانی ہے، یعنی کہ ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، اس نفس کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی اور وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ نہیں رہیں گے۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ نفس مفرد ہے اور ہم ضمیر جمع کی ہے تو راجع مرجع میں مطابقت نہ ہوئی۔ سوال ہوتا ہے نفس مفرد ہے اور ہم ضمیر جمع کی ہے تو راجع مرجع میں مطابقت نہیں ہوئی۔ جواب یہ ہے کہ یہاں پر نفس نکرہ تحت النفی ہے، یعنی نکرہ ہے اور نفی کے تحت، نفی کے بعد واقع ہوا ہے، اور نکرہ تحت النفی عام ہوتا ہے، جمع کے حکم میں ہوتا ہے، لہذا راجع مرجع میں مطابقت ہو گئی۔ جواب یہ ہے کہ یہاں پر نفس نکرہ تحت النفی ہے، یعنی ایسا نکرہ ہے جو لا تجزی نفی کے بعد واقع ہے، اور نکرہ تحت النفی عام ہوتا ہے، جمع کے حکم میں ہوتا ہے، لہذا راجع مرجع میں مطابقت ہو گئی۔